کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی الثناء علی المیت۔ یہ باب فوت شدہ شخص کی تعریف کرنے کے سلسلے میں ہے۔ یہاں پر ایک روایت آ رہی ہے جس سے کئی مسائل کا استنباط و استخراج ہوتا ہے۔ جو شخص مر جائے اگر وہ صاحب ایمان ہو اور آپ کو اس کی نیکیوں کا علم ہو تو حکم شرع یہ ہے کہ نیکیوں کو بیان کریں، برائیوں کا علم ہو اور نیکیوں کا بھی علم ہو تو برائیاں نہ بیان کریں، نیکیاں بیان کریں، کیونکہ اب اس کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، اس کے شر سے لوگ محفوظ ہو گئے۔ تو اس لیے اگر اس کے اندر اچھائیاں تھیں تو برائیوں پر پردہ ڈال کر اچھائیوں کو بیان کریں، اور یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی برائیوں پر پردے ڈالے ہیں، چھپا کے رکھا ہوا ہے، کون کتنا برا ہے، کون کتنا کمینہ ہے، کس کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، تو یہ اللہ نے چھپا کے رکھا ہے۔ ورنہ ہم جن لوگوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں وہ ان سے ہم گھن محسوس کریں گے، یا جو لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہیں اگر ہمارے عیوب ظاہر ہو جائیں تو وہ لوگ دیکھنا بھی گوارا نہ کریں۔ تو بندے کو بھی کبھی کبھی صفت کا مظہر ہونا چاہیے اور اپنے مومن بھائیوں کے عیوب کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب تک زندہ تھا لڑائی جھگڑے ہوتے رہے اور بتقاضۂ بشری اس کی برائیاں بیان کی جاتی رہیں، مگر اب چونکہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اب جھگڑے کی کوئی نوبت آنے والی نہیں ہے، تو اس کی اچھائیوں کا یا تو ذکر کیا جائے یا پھر خاموشی اختیار کی جائے، بشرطے کہ مومن ہو۔ کوئی وہاں بڑا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے بدعقیدگی بیان کی جائے گی، ارے آپ بیٹھے ہوئے بھی یہاں پر، اس کی خرافات کو بیان کیا جائے گا، اس کا رد بھی کیا جائے گا۔ بات چل رہی ایمان والے کی، اگر کوئی ایمان والا ہے تو پھر جو ہے اس کی اچھائیوں کو ذکر کیا جائے، اور اچھائیاں بیان کرنے والے اگر متقی پرہیزگار لوگ ہوں تو اچھائیوں کو سن کر بطور ظن غالب کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انسان جنتی ہے، یہ انسان مغفور ہے، یہ انسان بخشا ہوا ہے۔ مگر تعریف و توصیف کرنے والے عادل ہوں، متقن ہوں، وثوق سے بولنے والے ہوں، قابل اعتماد ہوں، سمجھے آپ، اور ہر ایرے غیر نتو خیرے کی تعریف سن کر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بخشا بخشایا ہے یا مغفور ہے، بس یہ کہ مومن ہے تو اللہ جب چاہے گا تب معاف فرما دے گا اس کو۔ یہاں پر حدیث پاک آ رہی دیکھیں، آپ شریک ہو جاؤ درس میں۔ حدثنا احمد بن عبدہ حدثنا حماد بن زید عن ثابت عن انس بن مالک قال مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ، حضور علیہ السلام کے پاس سے ایک جنازہ گزارا گیا، فاثنی علیہا خیرا، تو اس کی اچھی تعریف کی گئی۔ جب حضور کے سامنے سے جنازہ گزرا تو جنازے میں جانے والوں نے تعریف کی کہ اچھا انسان تھا، بھلا انسان تھا، حضور سے محبت کرتا تھا، موحد تھا، اللہ کی توحید کا قائل تھا، وغیرہ وغیرہ، تعریف و توصیف کی اس کی۔ فقال وجبت، تو حضور نے فرمایا وجبت، ثابت ہو گئی۔ ثم مر علیہ بجنازۃ، اور پھر حضور کے پاس سے ایک دوسرا جنازہ گزارا گیا، دوسری میت گزاری گئی، فاثنی علیہا شرا، تو اس کے کچھ عیوب بیان کیے گئے، جو بھی معاملات رہے ہوں، واللہ تعالی عالم، خیر القرون کا زمانہ تھا، تو اس پر حضور نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ وجبت بمعنی ثبتت، یعنی ثبتت الجنہ، تو دونوں ہی مقام پر حضور نے وجبت کا لفظ استعمال فرمایا، تعریف کی گئی تب بھی وجبت،
اور شر بیان کیا گیا، برائی بیان کی گئی، تب بھی وجبت۔ اب حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ خاموش رہو، برائی بیان مت کرو، مگر حضور نے دوسرے انداز میں تبلیغ فرمائی اور صحابہ کرام کی تربیت فرمائی۔ صحابہ سمجھ بھی گئے کہ ہمارا طرز عمل فلاں کے انتقال کے بعد کیا ہونا چاہیے اور ہمیں کس انداز سے اس کا ذکر کرنا چاہیے، سمجھے آپ۔ اب ظاہر بات ہے مرنے والا کوئی صحابی ہوگا جس کا انتقال ہوا ہے۔ یہاں پہ جو گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ آگے جنت کا ذکر آ رہا ہے، جہنم کا تذکرہ آ رہا ہے اور مومنوں کی گواہی کا ذکر آ رہا ہے، تو اس لیے دونوں جنازے جو اٹھائے گئے حضور کے سامنے سے لے جائے گئے، کیونکہ تیزی کے ساتھ مسلمان حلقہ بگوش اسلام ہو رہے تھے اور قبیلوں میں اسلام تیزی کے ساتھ حضور کے آخری ظاہری حیات میں پھیل رہا تھا کثرت کے ساتھ، اور ہوتا یہ تھا کہ بہت سے بالکل اعرابی قسم کے بدو قسم کے لوگ بھی اسلام میں داخل ہوتے تھے، جن کی تربیت کی جاتی تھی، بعد میں وہ اصلاح پذیر ہوتے، تو شروع میں ان کے معاملات تھوڑے عجیب رہتے تھے۔ خود حضرت انس بن مالک کی روایت موجود ہے کہ حضور کی جود و سخاوت کو دیکھ کر بہت سے قبیلے والے مسلمان ہوئے اول وہلہ میں، مگر ایمان راسخ نہیں ہوا ان کے اندر، اور بعد میں پھر ایمان راسخ ہوا، مگر جو بھی کلمہ پڑھتا تھا اس کا ایمان جو ہے حضور قبول فرما لیا کرتے تھے، تردید نہیں فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک دیہاتی صحابی مسلمان ہوئے، ان کو حضور کی بارگاہ کا ادب نہیں پتہ تھا، اور وہ آئے بھوکے پیاسے تھے، ان کو پیسے کی حاجت تھی، اور حضور صحابہ کے مابین بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے آ کر کہا جو کچھ بھی ہے لائیے ہم کو دیجئے، ہم کو سخت حاجت ہے، سخت لب و لہجے میں کہا، سمجھے آپ۔ حضور نے جو کچھ دینا تھا دیا، اور پھر کہا کیا تم پر میں نے احسان کیا؟ تو کہا آپ نے مجھ پر کچھ بھی احسان نہیں کیا ابھی، سمجھے۔ ان کو حضور کی بارگاہ کے آداب ہی پتہ نہیں تھے۔ فاروق اعظم تلوار لے کے کھڑے ہو گئے کہ حضور یہ گستاخ ہے، ابھی اس کا سر قلم کرتا ہوں، کہا نہیں بیٹھو۔ اب دیکھیں حضور اپنی امت پر کس قدر مہربان ہے، سمجھے آپ۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم کا منظر دیکھیے۔ اب حضور ان کو گھر لے گئے اپنے، ایک رات گھر میں ٹھہرایا۔ ضیاء النبی کے اندر پورا واقعہ موجود ہے، میں اختصار بیان کر رہا ہوں۔ تو گھر میں ٹھہرایا، ان کی ضیافت کی دل جوئی کے لیے، دیکھیں آپ تربیت کا معاملہ، اور پھر جو ہے اور نوازا، اور جب خوب دے دیا اس کو، کھلا پلا بھی دیا، تو کہا اب میں نے کچھ تم پر احسان کیا؟ کہا ہاں یا رسول، اب آپ نے مجھ پر بہت زبردست احسان کیا ہے، اور آپ نے مجھے اتنا نوازا کہ میں بھی خوش ہو گیا، میرے خاندان والے بھی خوش ہو جائیں گے جب آپ کی داد و دہش دیکھیں گے۔ تو جب اس نے حضور کی تعریف کی اور حضور کی احسان کا اعتراف کیا، تو حضور نے کہا یہی بات تم آگے صحابہ میں بول دو آ کر، کیونکہ تم نے جب میرے غلاموں کے درمیان اس طرح کی باتیں کی تو ان کا دل چھلنی ہوا، ان کو تکلیف ہوئی، اور اگر میں انہیں نہ روکتا تو شاید وہ تمہیں قتل بھی کر ڈالتے۔ اب چلو میرے غلاموں کے درمیان اور میرے چیدہ جو غلام ہیں ان کے سامنے وہی بات کو جو تم نے تنہائی میں یہاں کہی ہے۔ اس کے بعد حضور اس کو لے کے آئے صحابہ کے مابین، اور کہا تم نے کیا روم حجرے میں مجھ سے کیا کہا، ذرا بتاؤ تو ان لوگوں کو۔ تو اس نے وہ ساری باتیں کہیں کہ حضور نے مجھ پر کرم فرمایا، حضور نے مجھ پر نوازش فرمائی، حضور نے داد و دہش کا مظاہرہ فرمایا، اتنا نوازا کہ میں خوش ہو گیا، میرے قبیلے والے بھی خوش ہو جائیں گے، سمجھے آپ۔ اس کے بعد حضور نے اپنی اور امت کی ایک مثال پیش فرمائی ہے، اور مثال میں نہیں ذکر کروں گا، لمبی مثال ہے، ضیاء النبی کے اندر علامہ کرم شاہ ازہری صاحب نے اس کو ذکر کیا ہے کہ حضور کا امت سے کیا تعلق ہے اور امت کا حضور سے کیا تعلق ہونا چاہیے۔ اس طرح کے معاملات تھے، تو اگر بعض لوگ مسلمان ہو کر ان سے شر کا صدور ہوا یا افعال شر کا صدور ہوا تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں، چونکہ تربیت کا معاملہ ظاہر تھا، تربیت کا معاملہ مسلسل جاری تھا، اور تیزی کے ساتھ حضور ان کی تربیت فرما رہے تھے۔ اس لیے اس حدیث پاک کو لے کر کوئی شخص صحابہ کرام پر طنز نہیں کر سکتا کہ وہ تو ایسے تھے وہ تو ویسے تھے، سمجھے آپ۔ ان کو جو مقام مرتبہ ملا ہے وہ حالت ایمان میں دیدار مصطفیٰ کی بنیاد پر ملا ہے، اعمال کی بنیاد پر نہیں ملا۔ تو اگر اعمال کی بنیاد پر ان کو مقام ملتا تو ظاہر بھی جس کے جیسے اعمال ہوتے ویسا اس کا مقام ہوتا۔ حالانکہ سب کا اس بات پر اجماع ہے کہ جس کی صحابیت ثابت ہے اور جس کی صحبت ثابت ہے، اگرچہ اس نے کوئی عمل نہ کیا، صحبت مصطفیٰ ثابت ہوئی، ایمان کی حالت میں پھر شہید ہو گیا، اس کا مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ کوئی غوث بھی اس کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، اس کے مقام تک کوئی غوث بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، بلکہ کوئی غیر صحابی
کتنے بڑے مرتبے کا مالک ہو، ہزاروں غوث مل کر بھی اس کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک صحابی کا مقام. تو یہ اعمال کی بنیاد پر نہیں، حضور کا دیدار اس قدر عظیم تھا کہ دیدار مصطفیٰ سے مراتب تیزی کے ساتھ بلند ہوتے تھے، اس قدر تیزی کے ساتھ بلند ہوتے تھے کہ کسی بھی عمل کی بنیاد پر کسی کے مدارج اس قدر بلند نہیں ہو سکتے. تو یہ حضور کی صحبت کا اثر تھا. تو اس لیے کوئی تعجب کا مقام نہیں. فوسنی علیہ شرن، اس کے شر کو بیان کیا گیا. جن کا جنازہ تھا کسی نے بیان کر دیا تو آپ نے فرمایا وجبت. فقیل یا رسول اللہ، تو کہ ایک شبہ ہو سکتا تھا اس لیے میں نے اس کی وضاحت کر دی. فقیل یا، بعض صحابی ایسے ہیں کہ تحریم خمر کے بعد بھی شراب پی، انہوں نے حد جاری کی گئی. بلکہ صحابی حضرت عبداللہ کے نام، ان کا غالباً عبداللہ نام تھا یا کوئی اور نام تھا، ان پر کئی بار شراب کی حد جاری کی گئی. سمجھے آپ؟ اور حضور کے بلے چہیتے صحابی تھے، حضور کو ہنساتے رہا کرتے تھے، ہسمکھ صحابی تھے. اور ایک مرتبہ تیسری بار جب ان پر حد جاری کرنے کے لیے حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ شراب کی حد جاری کی، چونکہ اب حدود کے معاملہ میں رعایت تو کسی کی نہیں کی جائے گی. یہ تو فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، یہاں تک فرمایا حضور نے. تو جب تیسری بار اجرائے حد کا حکم دیا حضور نے تو حضرت فاروق اعظم نے غالباً فرمایا کہ اللہ کس پر لعنت ہو کہ کتنی بار حضور حد جاری فرما رہے، یہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے. صحابی تھے وہ. تو حضور فرمایا لا تلعنوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، لعنت مت بھیجو اس پر، میرا صحابی ہے کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو حضور نے سند دے دی محبت کی ان کو، حالانکہ بتقاض بشری ان سے غلطیاں ہو گئیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحابی سے اگر غلطی ہو جائے تو صحابی توبہ کرتے ہیں. صحابہ کے نام سے غلطیاں سرزد ہوئیں مگر انہوں نے اپنی غلطیوں پر اصرار نہیں کیا، توبہ کی انہوں نے فوراً. یہ صحابہ کرام کا مقام تھا کہ اللہ نے ان کو فوراً توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی. یہی ہم حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ ٹھیک ہے ان سے غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی کہ حضرت امام برحق کے خلاف تلوار لے کر میدان میں آ گئے، چوک ہو گئی ان سے، مگر چونکہ وہ صحابی ہیں اس لیے ان کا ادب و احترام واجب ہے. اور ظن غالب اور حسن ظن یہی ہے کہ وصال سے پہلے انہوں نے اپنی اس غلطی سے توبہ بھی کی ہوگی، چونکہ صحابہ کا مقام یہی ہے کہ اپنی غلطی پر تادم مرگ وہ قائم نہیں رہتے. توبہ اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرماتا، دلوں کو کینے سے بغض سے صاف کر دیتا ہے. وہاں تو کینہ بغض تھا نہیں، اجتہادی غلطی تھی، دونوں طرف سے اجتہاد ہوا. وہ ہم حضرت علی کو برحق مانتے ہیں اور ان کو برخطا مانتے ہیں، مگر ادب و طرف ان کا بھی ملحوظ رکھتے ہیں اور خیر کے ساتھ ہی تذکرہ کرتے ہیں، چونکہ صحابی رسول ہیں. اور ان کو جو مقام بلند ملا یہ حضور کی صحبت اور حضور کا دیدار کرنے کی وجہ سے ملا. تو جب تعریف کی گئی تب بھی وجبت فرمایا اور مذمت کی گئی تب بھی وجبت فرمایا. فقیل یا رسول اللہ، تو کہا گیا اے اللہ کے رسول، قلت لہذی وجبت ولہذی وجبت، آپ نے دونوں کے بارے میں وجبت فرمایا، وجہ کیا ہے، راز کیا ہے؟ فقال، تو آپ نے فرمایا شہادت اللہ، یعنی ہذہ شہادت اللہ، شہادت القوم، یہ تو قوم کی گواہی کا معاملہ ہے. کہاں گیا؟ والمؤمنون شہود اللہ فی الارض، یہ اس میں یہ والمؤمنون المخلصون والمؤمنون الکاملون شہود اللہ فی الارض، اور اللہ کے مومن کامل مومن بندے ذروئے زمین میں اس کے گواہ ہوتے ہیں. وہ جس کے حق میں گواہی دیتے ہیں جیسی گواہی ہوتی ہے اسی طرح کی گواہی قبول کر لی جاتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی واقعی برا انسان ہو اور بعض لوگ اس کی تعریف و توصیف کر دیں تو جنتی ہو جائے. تعریف کرنے سے کوئی جنتی نہیں ہو جاتا، نہ ہی مذمت کرنے سے کوئی دوزخی ہو جاتا ہے. ممکن ہے کہ ایک انسان نیک صالح پرہیزگار ہو مگر بعض لوگ اس کی مذمت بیان کر دیں مرنے کے بعد، اور یہ عین ممکن ہے کوئی انسان برا ہو اور بعض لوگ اس کی تعریف و توصیف کر دیں، چونکہ اچھائیاں بھی لوگوں میں ہوتی ہیں برائیاں بھی لوگوں میں ہوتی ہیں. تو لوگوں کے کہنے کے اعتبار نہیں، یہاں آقا دو عالم جان رہے تھے کس کے لیے دخول اولی ہے کس کے لیے دخول اولی نہیں ہے، کس کو اولاً داخل کر دیا جائے کس کو اولاً روک دیا جائے گا. صحابہ کرام سب جنتی ہیں، سب جنتی ہیں، مگر یہ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ان سے جو بعض غلطیاں ہوئی ان کی بنیاد پر بعض صحابہ کو پہلے روک لے کہ رکو ٹھیک ہے جاؤ گے تھوڑی دیر میں جانا، بھی رکو یہاں پر. تو یہ بھی بہت بڑی بات ہو گئی کہ جہاں پر کبار صحابہ جا رہے ہوں اور کچھ لوگوں کو کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے تو گویا کہ وہ بھی دخول اولی سے محروم رہے کچھ دیر کے لیے. اور اسی پر ہم اس کو محمول کریں گے، ٹھیک نا. ہر صحابی جنت، کوئی بھی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے. مگر اگر بعض صحابہ کو
جنت میں جانے کے لیے کچھ دیر روک لیا جائے تو یہ ان کے شان صحابیت کے خلاف نہیں ہے، جیسے اللہ والوں کو بھی روک دیا جائے گا، حالانکہ وہ جنتی ہیں، جہنم میں نہیں جائیں گے، مگر اللہ رب العزت روک دے گا کچھ دیر کے لیے دخول اولی سے، بعض دنیا کی خطاؤں کی بنیاد پر ان کا معاملہ وہیں پر ختم ہو جائے گا، روکنے کی بنیاد پر معاملات ان کے ختم ہو جائیں گے۔ بہرحال تو حضور نے فرمایا کہ مومنین روئے زمین میں اللہ کے گواہ ہیں، جس کے حق میں جیسی گواہی دے دیں گے اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ یہ حضور نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا، مخلص صحابہ کرام سے، بہت اعلیٰ درجے کے متقی صحابہ کرام سے حضور نے خطاب فرمایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر مومنین کاملین گواہی دے کسی کے حق میں تو اس کی گواہی کا تو اعتبار کیا جائے گا، اور اس کی گواہی سن کر حسن ظن رکھتے ہوئے بطور ظن غالب کے کسی کے جنتی ہونے کا فیصلہ یا کسی کے جہنمی ہونے کا دنیا میں آپ اعتراف یا اقرار کر سکتے ہیں، مگر عام لوگ اگر کسی کی مذمت کریں، کسی کی برائی بیان کریں، کسی کی مرتبت تعریف و توصیف کریں تو ان کی نہ تعریف و توصیف کا اعتبار ہے، نہ ان کی مذمت کا کوئی اعتبار ہے، عام لوگوں کا کوئی اعتبار نہیں، وہ گواہ ہے ہی نہیں، ان کی گواہی کب معتبر ہے؟ فاسق و فاجر گواہی دنیا میں معتبر نہیں، اللہ کے نزدیک کیسے معتبر ہو جائے گی؟ اس لیے یہاں پر حدیث پاک میں قید لگانی پڑے گی آپ کو۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا علی بن مسہر المحمد بن عمرو عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال، یہ حدیث پاک وہی الفاظ قدر مختلف ہیں۔ مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بجنازۃ فوسن علیہا خیرا فی مناقب الخیر، یہاں پر فی مناقب الخیر کا اضافہ ہوا، یعنی من مناقب الخیر، فی من کے معنی میں ہے کہ حضور کی بارگاہ سے ایک جنازہ گزارا گیا تو اس کی تعریف و توصیف کی گئی، اس کے مناقب خیر بیان کیے گئے، تو آپ نے فرمایا وجبت، ثم مروا علیہ باخرى، پھر لوگ حضور کے پاس سے دوسرا جنازہ لے کر گزرے، فوسن علیہا شرا فی مناقب الشر، یعنی من مناقب الشر، تو اس کے مناقب شر، اس کے بعض مناقب شر بیان کیے گئے، فقال وجبت، تو حضور فرمایا وجبت، انکم شہداء اللہ فی الارض، بے شک تم روئے زمین میں اللہ کے گواہ ہو، اور حضور نے صحابہ کرام سے خطاب فرمایا تھا، تو جو صحابہ کرام جیسا متقی پرہیزگار ہوگا، یعنی مخلص ہوگا، دیندار ہوگا، اس کی گواہی کا اعتبار ہوگا، اور عند اللہ اس کی گواہی مرنے والے کے حق میں معتبر ہوگی، کیونکہ وہ لیپا پوتی نہیں کرے گا، حق بیانی سے کام لے گا، سمجھے آپ؟ یہاں پر اوپر جو روایت گزری ہے شہادت اللہ، اس کو آپ جو ہے شہادت اللہ، شہادت القوم، شہادت القوم پڑھا میں نے، اس صورت میں اس کو میں نے خبر مانا ہے مبتدا محذوف کا، یعنی ہذہ شہادت القوم، اور یہاں پر آپ اس کو شہادت القوم میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی بشہادت القوم، تو منصوب علی نصل خافض ہو جائے گا یہ، یعنی یہ جو میں نے کہا وجبت بشہادت القوم، قوم کی شہادت کی وجہ سے میں نے کہا ہے، تو منصوب علی نصل خافض۔ باب ما جاء فی این یقوم الامام اذا صلی علی الجنازہ، یا جنازہ پر زیادہ بہتر ہے، شروع میں پہلے دن ہی میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ یہ باب اس بارے میں ہے کہ جب امام نماز جنازہ پڑھائے تو کہاں کھڑا ہو، میت سامنے رہے گی، امام اس کے پیر طرف کھڑا ہوگا، پایتنی جانب یا سر کی جانب یا سینے کے سامنے یا کمر کے سامنے کھڑا ہوگا، کس کے بالمقابل کھڑا ہوگا؟ میں نے جنازہ پڑھایا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہاں بھی میں کئی بار پڑھایا ہوں، اگر آپ لوگ جنازہ پڑھے ہوں گے میرے پیچھے، میری اقتدا میں، میرا نہیں، میری اقتدا میں، تو دیکھا ہوگا میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، میں سینے کے پاس کھڑا ہوتا ہوں۔ کس کے پاس کھڑا ہوتا ہوں؟ سینے کے پاس۔ یہی احناف کا موقف ہے کہ امام جو ہے میت کے سینے کے بالمقابل کھڑا ہو، مگر روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں سینے کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں سر کا ذکر ہے، بعض روایتوں میں کمر کا ذکر بھی آیا ہے کہ امام کمر کے بازو میں، کمر کے سامنے، کمر کے بالمقابل کھڑا ہو، اور روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، اکثر روایتیں سینوں کے بارے میں آئی ہیں، اور چونکہ سینے کے بازو میں سر ہے تو بعض راوی نے سر کا ذکر کر دیا کہ سر کے بازو میں کھڑے ہوئے، اور چونکہ سینے کے بازو میں کمر آ رہی ہے، اس طرف کمر ہے اور اس طرف کیا ہے؟ سر ہے، تو اس روایتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہی احناف کا موقف ہے۔ دیکھیے حدثنا علی بن محمد حدثنا ابو اسامہ قال الحسین بن زکوان اخبرنی، حسین بن زکوان نے مجھے خبر دی عبداللہ بن بریدہ اسلمی سے، یہ بریدہ اسلمی کے بیٹے عبداللہ ہیں، یہ بریدہ اسلمی وہی ہیں جو اپنے اصحاب کے ساتھ حضور کو گرفتار کرنے آئے تھے اور تلاش کر رہے تھے کہاں ہے محمد عربی، جب حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے حضرت صدیق اکبر کے ساتھ،
اور راستے ہی میں ملاقات ہوگی مدینہ منورہ کے باہر، سمجھے آپ؟ تو چہرہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گئے، سمجھے آپ؟ آئے تھے گرفتار کرنے، خود ہی گرفتار ہو گئے، اسیر جمال مصطفیٰ ہو گئے۔ اور پھر جو ہے انہوں نے ایک جھنڈا اپنا صافہ کھول کر نیزے پہ لگا کے جھنڈا بلند کر لیا، پھر اس جھنڈے کے ساتھ حضور مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تو حضرت بریدہ اسلمی ہیں، یہ بڑے عظیم الشان صحابی ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ سے روایت ہے۔ وہ روایت کرتے سمرہ بن جندب سے الفزاری، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی امرات ماتت فی نفاسها فقام وسطها۔ سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خاتون کی نماز جنازہ پڑھائی جس کا انتقال نفاس میں ہوا تھا، بچے کی ولادت میں۔ ولادت، چونکہ نفاس کا خون ولادت کے بعد آتا ہے، نفاس کی اقل مدت کیا ہے؟ 40 دن اقل مدت ہے، تو اکثر مدت تو زندگی بھر پھر ہوگی۔ ہاں، اکثر مدت 40، اقل مدت کچھ نہیں ہے، ایک دن میں پاک ہو سکتی، 10 دن میں پاک ہو سکتی، ورنہ عام طور سے علی العموم 25، 30، 35 یہ عام طور سے مدت رہتی ہے، مگر اکثر مدت 40 دن ہے، اس سے زیادہ نفاس کا خون نہیں آ سکتا۔ اور جدید میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے اکثر مدت جو ہے 40 دن تک وہ خون آتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ آئے گا تو کسی بیماری والا خون ہوگا، وہ نفاس کا خون نہیں ہوگا، کیونکہ نفاس کا خون رحم سے آتا ہے، حیض کا خون بھی رحم سے آتا ہے، نفاس کا خون بھی رحم سے آتا ہے۔ رحم معلوم ہے تمہارا پرانا وطن جہاں تم رہ چکے ہو 9 مہینے، بلکہ ہم سب کا وطن ہے، وہ وطن اصلی وہی ہے، یہ تو ایسے ہی ہے، زندگی کا آغاز وہیں سے ہوا، آپ سمجھے؟ فقام وسطها، تو حضور اس کے بیچ میں کھڑے ہوئے، وسطها، وسط سے مراد یہاں پر سینہ ہے، صدر، سینے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، کیونکہ علماء فرماتے ہیں انسان کا وسط اس کا صدر ہے، سینہ، اوپر سر اور 2 ہاتھ اور نیچے پیٹ اور 2 پیر، اوپر سر اور 2 ہاتھ اور نیچے پیٹ اور 2 پیر، اس لحاظ سے وسط ہوا کہ نہیں ہوا؟ حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا سعید بن عامر عن حماب عن ابی غالب قال رأیت انس بن مالک صلی علی جنازۃ رجل۔ اب یہ کہتے ہیں ابو غالب، میں نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک مرد کا جنازہ پڑھایا، فقام حیال رأسہ، تو اس کے سر کے بالمقابل کھڑے ہوئے، سر کے بالمقابل، سینہ سر دونوں متصل، اس لیے یہاں سر کا ذکر آ گیا ہے۔ کوئی شخص اگر سینے کے بالمقابل کھڑے ہو تو دور سے دیکھنے والا سمجھے گا کہ سر کے بالمقابل کھڑا ہے، یہی کنڈیشن یہاں بھی ہے، لہذا یہ اوپر والی روایت کے مخالف نہیں ہے۔ فجیء بجنازۃ اخرى، بجنازۃ اخرى، یا بجنازۃ اخرى پڑھے اضافت کے ساتھ، نہیں بجنازۃ اخرى بامرأۃ پڑھے، چونکہ امرأۃ آگے آ رہا ہے اس لیے اس کو موصوف صفت بنائیں۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا خاتون کا، فقالوا یا ابا حمزہ، یہ کنیت ہے حضرت انس بن مالک سے، تو لوگوں نے کہا اے ابو حمزہ صلی علیہا، نماز پڑھا دیں آپ ان کی۔ فقام حیال وسط السریر، تو حضرت انس بن مالک تخت کے 20 کے بالمقابل کھڑے ہوئے، تخت کے 20 کے بالمقابل کھڑے ہوئے، یعنی گویا کہ پہلی صورت میں جب مرد آیا، مرد کا جنازہ آیا تو آپ سینے کے تھوڑا سا اس طرف کھڑے ہوئے، جب عورت کا جنازہ آیا تو سینے کے اس طرف کھڑے ہوئے۔ پہلے والے جنازے میں آپ مائل ہو گئے سر کی جانب، اور دوسرے والے جنازے میں آپ مائل ہو گئے پیٹ کے شکم کی جانب۔ ایسا ہو سکتا ہے، اور بالکل سینٹی میٹر سے لے کے تھوڑی کھڑے ہوں گے، بھئی آگے پیچھے تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، دیکھنے والے نے اپنے حساب سے روایت کر دیا۔ تو فقال له العلاء بن زیاد، تو علا بن زیاد وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا اے ابو حمزہ، یہ تابعی ہیں، ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دیکھا؟ قام من الجنازہ مقامک من الرجل وقام من المرأة مقامک من المرأة، کہ حضور جنازے میں اسی مقام پر کھڑے ہوئے ہوں کہ جس مقام پر آپ مرد کے اس جنازے میں کھڑے ہوئے تھے، اور حضور عورت کے جنازے میں اسی مقام پر کھڑے ہوئے ہوں جس مقام پر عورت کے جنازے میں آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ قال نعم، کہا ہاں اسی طرح۔ فاقبل علینا، اس کے بعد فوراً وہ ہم سب کی جانب متوجہ ہوئے، حضرت انس بن مالک
تابعین موجود تھے، کہا احفظو، یاد رکھو، یہ حدیث پاک یاد رکھو، میں نے حضور کو اسی طرح دیکھا ہے۔ اس کے بعد باب ما جاء فی القراء علی الجنازہ، جنازے میں قرات ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہم سب جانتے ہیں قرات نہیں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں باب آ رہا، چند حدیثیں ہیں اس میں، اور انشاءاللہ پھر اس کا محمل بیان کیا جائے گا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف کیا اس کو بھی واضح کیا جائے گا۔